وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، دعا ہے کہ اللہ پاک مرحوم کی قبر کو روشن فرمائے اور اللہ پاک اس کے درجات بلند فرمائے. میرے سے پہلے خانوال کی ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا محمد نواز نقوی صاحب نے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، آپ حضرات نے سماعت فرمایا. دعا ہے اللہ ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. اس گھر سے چونکہ ہمارا ایک تعلق ہے، ثواب کی نیت سے صرف ایک حدیث آپ کو سنانی ہے، وقت چونکہ نہیں ہے، اس کے بعد ختم ہوگا. آپ سب حضرات کے علم میں ہے جس محبوب کے ساتھ ہم سب کا تعلق ہے، اللہ نے اس محبوب کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. بے شک سبحان اللہ. اور رحمت بھی ایسا کہ جب باپ بیٹے کو چھوڑ دے گا، بیٹا باپ کو چھوڑ دے گا، ماں بیٹی کو چھوڑ دے گی، بیٹی ماں کو چھوڑ دے گی، بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا، پڑوسی پہچاننے سے انکار کر دے گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت بھی میں محمد پہچاننے سے انکار نہیں کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اتنا بڑا انتظام جو ہے یہ ایک مقصد کے لیے کیا گیا ہے، اور اس کا ہمارے آنے کا بیٹھنے کا ایک مقصد ہے خاص، اور وہ یہ ہے کہ اندر سے جب ہم دعا کریں گے اللہ پاک اس مرحوم کی قبر کو روشن فرما دیں گے. تو یہ جو آپ 5-7 منٹ بیٹھے ہو، سبحان اللہ الحمدللہ، میرے محبوب کی ذات پر اگر کوئی ایک دفعہ بھی کہہ دینا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ پاک 9 لاکھ نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے. میں آج ایک مسئلہ بتا دوں کہ یہاں بھی ایک فرشتہ بیٹھا ہے، توجہ میری طرف کریں، وقت ضائع نہ کریں، اور یہاں بھی ایک فرشتہ بیٹھا ہے. یہ فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، اور یہ فرشتہ جو ہے اگر کوئی گناہ کرے تو وہ لکھتا ہے. جب کوئی نیکی کرے گا تو یہ اپنا رجسٹر کھولے گا، جب کوئی گناہ کرے گا تو یہ کھولے گا. ایک ایسا وقت آتا ہے اللہ فرماتے ہیں دونوں رجسٹر کھول لو. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ دونوں کھول لو. اب اصول یہ ہے کہ یہ نیکیوں والا ہے، یہ برائیوں والا. کوئی نیکی کرے گا تو لکھے گا، برائی کرے گا تو لکھے گا، لیکن ایک ایسا وقت آتا ہے اللہ فرماتے ہیں دونوں کھول لو. یا اللہ کھول لیے. اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرے نبی کی ذات پہ درود پڑے تو نیکیاں لکھنا شروع کر دے اور تو گناہ مٹانا شروع کر دے. تو میرا اور آپ کا تعلق اس محبوب کے ساتھ. آج ہماری کیفیت یہ ہے پڑوس میں اگر کوئی چلا جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہمارے چہروں پہ غم نہیں ہوتا. میرے بھائیوں جانے والے نے دوبارہ نہیں آنا. جس محبوب کا میں نے کلمہ پڑھا ہے خدا کی قسم، شمائل ترمذی میں آتا ہے کہ اس وقت مدینہ کی 8,000 کی آبادی تھی اور 36 خاندان اس وقت مدینہ میں موجود تھے. دور سے ایک رونے کی آواز آئی تو میرے محبوب نے فرمایا بلال تیرے کان میں رونے کی آواز ہے؟ یا رسول اللہ نہیں. آپ نے فرمایا بلال میرے مدینے میں توجہ کرنا کوئی پریشان ہے، اس کی وجہ سے میں محمد بھی پریشان ہوں. بلال پتہ کرو وہ کون ہے، توجہ کرنا.
سیدنا بلال کہتے ہیں میں دوڑا تو مجھے پتا چلا کہ ایک یہودی کی 6 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا، اور وہ سکرات میں مبتلا ہے، مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، کوئی قریشی اور ہاشمی اور سید نہیں ہے، ایک یہودی، اور صرف یہودی بھی نہیں ہے، یہودیوں کا عالم ہے، تورات کا حافظ ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو یہودی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال اس بات کو چھوڑ، ان سے اجازت طلب کر کہ کیا میں محمد کو آنے کی اجازت ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جاؤں محبوب تیری عظمت پر۔ سبحان اللہ۔ آپ کو اللہ نے ہر کسی کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یا رسول اللہ وہ تو ایک کافر ہے، غیر مسلم ہے، یہودی ہے، اس کی 6 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا جو 3 دنوں سے سکرات میں مبتلا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال چھوڑ، جلدی اجازت طلب کر، میں محمد کو ان کے گھر میں آنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ میں بات ختم کر رہا ہوں، اس محبوب کی بات عرض کر رہا ہوں۔ میرا عقیدہ ہے جس طرح زمین سے آسمان بلند ہے، 14 طبق میں محمد کا مقام بھی اسی طرح بلند ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ میرے محبوب نے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ دھوم میں چلتے تو آسمان کے بادل محمد پہ سایہ کر لیا کرتے تھے، میرے نبی پتھر پہ پاؤں رکھتے، پھول سے زیادہ وہ نرم ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی شان اور مقام، میرے محبوب نے فرمایا جب اجازت مل گئی، توجہ کرنا، صحابہ فرماتے آپ چل رہے تھے اور ہم دوڑ رہے تھے، ہمارے سے پہلے رحمت کائنات وہاں پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی سی توجہ کرنا، بات کا مقصد یہ ہے کہ میرے اور آپ کے دلوں میں غم پیدا ہو جائے، میرے اور آپ کے دلوں میں احساس پیدا ہو جائے۔ میرے بھائیوں کئی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، ایک نہ ایک دن ہم نے بھی چلا جانا ہے۔ اگر آج کسی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے دعا کریں گے تو میرے اور آپ کے لیے بھی کوئی رات کو سوئے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے ضرور دعا کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بلال فوراً مجھے لے چلو۔ توجہ کرنا، حدیث میں آتا ہے جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو جس کی 6 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا سکرات میں مبتلا تھا، وہ یہودی تھا اور اس کی گود میں تورات پڑی ہوئی تھی، وہ تورات کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو میرے محبوب سامنے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا تیرے گھر سے رونے کی آواز ہے، توجہ کرنا۔ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا خیریت تو ہے؟ اس نے کہا 6 بیٹیاں، ان کا ایک بھائی 3 دنوں سے سکرات میں مبتلا ہے، اے اللہ کے رسول روح نہیں نکل رہی، میری بیٹیاں، میری بیوی، محلے کی عورتیں، ان کے رونے کی آواز ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جو تورات پڑھ رہا ہے کیا اس تورات میں محمد کا نام بھی ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ، ہمارے بیٹھنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اس تورات میں محمد کا نام ہے؟ سبحان اللہ۔ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا کہ جو تورات تیری گود میں ہے اور جس کی تو تلاوت کر رہا ہے کیا اس میں ہے میں محمد کا نام؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول اس میں آپ کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ پوچھا، اس نے کہا آپ کا نام نہیں ہے۔ توجہ کرنا، وہ نوجوان جو 3 دنوں سے سکرات میں مبتلا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا کذب ابھی، میرے ابو تم جھوٹ بولتے ہو، اس کتاب کی ہر سطر پر محمد اور محمد کی جماعت کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بھائی آپ توجہ فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا نے فرمایا بیٹا جب تجھے یقین ہے اس کتاب میں بھی میرا نام ہے جو تیرے باپ کی گود میں ہے۔ اس نے کہا جس نبی پہ اتری ہے اس کا تو 6 مرتبہ نام ہے، اے اللہ کے رسول آپ کا ہر سطر پہ محمد کا ذکر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا نے فرمایا پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کلمہ پڑھا۔ توجہ کرنا، یہ غیر مسلم تھا، یہودی تھا، ایک یہودی عالم کا بیٹا تھا،
اس نے کلمہ پڑھا، بعد میں فوت ہوا، میرے محبوب نے جنازہ پڑھایا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول مسکرا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت تو ہے، آج خوش ہو؟ میرے بھائیوں، میرے آقا نے فرمایا میں محمد کیوں نہ خوش ہوں، آج ایک جوان کو جہنم سے نکال کر میں محمد نے جنت میں داخل کیا۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک چھوٹی سی اور بات توجہ کرنا، چھوٹی سی توجہ۔ میں اکثر یہ بات سنایا کرتا ہوں، ہم مختلف قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے جس کے دل میں امام حسین کی محبت نہ ہو۔ کوئی ایسا ہے جس کے دل میں اللہ کے رسول کے نواسے کی محبت نہ ہو؟ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ توجہ کرنا۔ لیکن ایک میرا سوال ہے، یہ اس میرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے جس کے بارے میں شمائل ترمذی میں آتا ہے، میرے محبوب نے فرمایا ہر کلمہ پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا جب میری بیٹی کا نمبر آئے گا، ایک منادی اعلان کرے گا، وہ لوگوں سے نہیں وہ فرشتوں سے کہے گا اپنے نگاہوں کو جھکا لو، محمد کی بیٹی جنت میں جانے والی۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آج ہر بندہ یوں ہی نام لے دیتا ہے حسین کا۔ آپ کو پتہ ہے یہ کتنی شان والا تھا؟ ہم یوں ہی نام لے دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے آج میرے بھائی عبد الخالق کا بھائی دنیا سے گیا، اس سے پوچھ کر دیکھو اس کے دل کو کتنی تکلیف پہنچی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بیٹا چلا جائے غم ہوتا ہے، بیٹی چلی جائے جگر پھٹتا ہے، بھائی چلا جائے تکلیف ہوتی ہے، ایک اچھا دوست چلا جائے دکھ ہوتا ہے، اچھا پڑوسی چلا جائے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یار کربلا میں جب حسین آیا، یوں دیکھا تو اون کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ آپ کے بھائی کا بیٹا تھا، آپ نے یوں دیکھا محمد کی لاش پڑی ہوئی تھی، آپ نے اس طرف دیکھا تو قاسم کی لاش، آپ نے سامنے دیکھا علی اکبر 19 سال کا نوجوان، اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ جب خیموں کی طرف دیکھا تو دو معصوم بچے، ایک بیمار تھا اور ایک اپنے بچوں کو لے کر آئے۔ امام بختی نے لکھا ہے میرے بھائیوں، یوں نام نہ لے دیا کرو، یہ بڑی عظیم ہستی ہے جس نے بڑے ظلم برداشت کیے تاکہ اذان آپ تک پہنچ جائے، قرآن آپ تک پہنچ جائے، میرے نانے کا دین آپ تک پہنچ جائے۔ یہ ساری قربانی اس لیے دی، اور اتنا بڑا صابر کہ کائنات اس سے بڑا صابر پیش نہیں کرتی۔ سبحان اللہ۔ امام بختی نے لکھا ہے جب اپنے بچے کو لائے نا، یار کیا منظر ہوگا، اون کی لاش پڑی ہے، محمد کی لاش، قاسم کی لاش، علی اکبر کی لاش، اور معصوم بچہ گود میں، اور پھر ایک بدبخت نے تیر مارا، معصوم کی گردن پر لگا، خون کے فوارے اس نواسے کے، اس شہزادے کے کپڑوں کے اوپر آئے۔ وہاں بھی بے صبری نہیں کی۔ آج اذان سن کے ہم توجہ دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ قرآن میرے گھر میں پڑھا ہے، پڑھنے والا کوئی نہیں۔ سب سے بڑا اگر دعا چاہیے کسی بزرگ کو مت تلاش کرو، سب سے بڑی دعا ماں باپ کی ہوتی ہے۔ جب تک ماں باپ ہے ضرورت ہی نہیں کسی بزرگ کی۔ میرے بھائیوں، یوں لاش ہے چھوٹے بچے کی، علی اصغر کی، اور آپ نے یوں دیکھا، بس آخری جملہ سن لو، ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ، سے کہہ دو، آخری میرا جملہ ہے۔ ہمارے بھائی کے ایصال ثواب کے لیے میرے نبی کی ذات پہ ایک دفعہ درود بھی پڑھ لو سارے، کہہ دو صلی اللہ۔ یہ میرا جملہ نہیں، یہ امام بختی کا جملہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں ساری لاشیں دیکھ کر اپنا بچہ، چھوٹا سا معصوم بچہ، اور خون کے فوارے شہزادے کے کپڑوں پر آپ نے یوں اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا کہ جگر گفتہ کے لاشا پر پدر تفتہ جدھر پہنچا، بدن دریا بے لب خندہ، رضا کا تاج ور پہنچا، اٹھا کر لاشا اے دل بر بسوئے آسماں دیکھا، کہا مولا نہیں شکوا رضینہ با رضا اللہ، بھلا میں کون ہوتا ہوں کہ پوچھوں کیا کیا تو نے، میرا کب تھا میرا کب ہے، دیا تو نے لیا تو نے، یہی ہے جب رضا تیری تو پھر میری رضا کیا ہے، محمد کے گھرانے میں اطاعت کے سوا کیا ہے،
تمنا ہے فقط اتنی کہ تیرا نام رہ جائے، تیرے محبوب کا لایا ہوا اسلام رہ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری دعا ہے میرے بھائی، اللہ پاک ان کی قبر کو روشن